بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے علل و اسباب عرض کرنے ہیں۔ دیکھیے، اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا ظلم جو تاریخ کے اندر ہوا اہل بیت علیہ السلام پر، اس کے اسباب تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ امام حسین گھر سے چلے ہیں، کربلا کے شہید ہو گئے، نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی داستان ہے، بہت بڑی تفصیل ہے، اور علماء کرام اہل سنت یا شیعہ سب نے اس کے علل و اسباب لکھے ہیں، جو آپ کی خدمت میں ایک مشترکہ طور پر جنہوں علماء نے بیان کے وہ عرض کرنے ہیں۔ پہلا سبب جو علماء نے لکھا ہے وہ واقعہ ہے جو شب ہجرت والا ہے، کہ امیر المومنین کو رسول اللہ نے مکہ کے کافروں کی امانتیں دیں اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیے، اور میں مکہ سے باہر جا رہا ہوں، اللہ کا حکم آ گیا کہ مجھے ہجرت کرنی ہے۔ یہ بغض، عناد، یہ دشمنی اسی دن سے شروع ہوئی کہ علی علیہ السلام کو ہی کیوں رسول اللہ نے اپنے بستر پہ سلایا ہے، اسی دن سے ابتدا ہوئی۔ اور اسی طرح بہت سارے واقعات جہاں جہاں امیر المومنین کی فتح کا اعلان کرتے، امیر المومنین کی عظمت بتاتے، ان کا مقام و مرتبہ بتاتے، خدا کے ہاں اور خود رسول اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام تھا، وہ بتاتے تھے، تو لوگوں کے دلوں میں بغض و عناد و دشمنی کی آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ سورہ براءت کی تبلیغ تھی، جو رسول اللہ نے پہلے شخص کو بھیجا اور کہا کہ تم اسے لے جاؤ۔ جیسے وہ جانے لگا اور راستے میں تھا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ رسول یا خود جاؤ یا اپنے جیسے کو بھیجو، تو رسول اللہ نے پھر اسے واپس بلا لیا اور اس سورہ براءت کی تبلیغ کو امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا۔ اور اسی طرح ایک اور جو واقعہ غدیر کے نام سے ہے، جب رسول اللہ نے اپنا حج کیا اور حج کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے، مقام غدیر پر آ کے پہنچے اور یہ اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ اعلان غدیر بھی سبب بنتا ہے امام حسین کی شہادت کا۔ اور اسی طرح ایک اور سبب جیش اسامہ، یعنی اسامہ کا لشکر سے تخلف کرنا۔ جب رسول خدا کو اپنے بعض مخصوص اصحاب کی مخفی کاریوں کا پتہ چلا کہ یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے انتقال کے وقت کوشش کی کہ ان سب کو مدینہ سے باہر کسی دور دراز مقام پر بھیج دیں، تاکہ وفات کے وقت وہ موجود نہ ہو مدینے میں، نہ خلیفہ کا جھگڑا ہو۔ چنانچہ 11 صفر جب صفر کی مہینہ تھا اور 11 ہجری تھی، اپنے وفات سے چند روز قبل حضرت علی کو روک کر باقی تمام اصحاب کو، جن میں اصحاب ثلاثہ بھی شامل تھے، حکم دیا کہ اسامہ بن زید کے ماتحت اہل روم سے جنگ کرنے کے لیے مدینے سے چلے جائیں۔ جب صحابہ کو علم ہوا کہ رسول اللہ کی حالت تو خراب ہے، تو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ حضور کو اطلاع ملی تو بڑی شدت سے فرمایا، سختی سے کہا کہ اسامہ کے لشکر کو جلد روانہ کرو، جو لوگ اس کے ساتھ جانے سے پہلو تہی کریں، انکار کریں، ان پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بہت سارے اہل سنت، بالاخص شرح ابن عبدالحدید معتزلی نے اس بات کو لکھا ہے، مگر اس کے تاکید کے باوجود بھی بہت سارے لوگ جو اصحاب مخصوص سے وفات رسول کے بعد آپ کے اہل بیت کو مسند خلافت پر نہ رہنے دیا، اور وہ سقیفہ کا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ قرطاس، جہاں دوات و قلم کا کہا گیا، رسول اللہ گھر میں تشریف فرمائے، بہت سارے اصحاب موجود ہیں، تو کہا لے آؤ دوات و قلم، میں تمہیں کچھ لکھ دے دوں تاکہ تم لوگ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ مگر جناب ثانی نے بڑھ کر صاف کہا کہ معاذ اللہ، رسول اللہ ہذیان کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے۔ ابن عباس واقعی یاد کر کے اس قدر رویا کرتے تھے کہ پاس والے سنگریزے تر ہو جایا کرتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے تھے۔ اور اسی طرح اس کے بعد کا جو واقعہ ہے، جو علماء نے لکھا کہ امام حسین کی شہادت کا سبب بنائے کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد سقیفہ میں اکٹھے ہونا، یہ مہاجر و انصار جہاں پر خلافت کے لیے جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے مجھے خلیفہ ہونا چاہیے، دوسرے نے کہا مجھے ہونے چاہیے، ہم میں سے ہو، اس نے کہا ہم میں سے ہو، اور ہر ایک یہی کہہ رہا تھا ہماری قربانیاں اسلام کے لیے زیادہ ہیں، ہمارے لیے زیادہ ہیں۔
تو ان میں سے ایک بھاگا اور دوڑتا ہوا آیا اور پہلے خلیفے کے ہاتھ پہ رکھ بیعت کے لیے ہاتھ رکھا اور خلیفہ جناب بن گئے۔ یہ بھی ایک شہادت کا سبب علماء نے تحریر فرمایا۔ اور اس کے بعد فرماتے کہ حضرت امیر المومنین کے گھر پر جو حملہ ہوا، آگ لگائی گئی، دھمکیاں دی گئیں اور جناب سیدہ کو زخمی کیا گیا، مارا گیا اور امیر المومنین کو گرفتار کیا گیا، دربار میں لایا گیا، یہ اسباب شہادت امام حسین ہے۔ اور اسی طرح جناب سیدہ کو محروم کرنا میراث سے، باغ فدق جیسی بڑی میراث کو ان خلفاء نے غصب کی اور نہ دیا، یہ اسباب تھے جو امام حسین کی شہادت کے سبب بنے۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث نے پھر کیا کیا تھا، جب اپنا دور آیا تو اس نے کیا کیا کہ اپنے خاندان کے افراد کو، مثلا معاویہ، ولید، مروان، ان لوگوں کو جناب بڑی بڑی وزارتیں دیں اور امیہ خاندان کی بہت ساری حکومتوں کا میں حصہ ہو گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے چیزیں جہاں پر بہت سارے واقعات پیش آئے، جس کی وجہ سے امیر المومنین نے جنگ صفین لڑی، جنگ نہروان لڑی، جنگ جمل لڑی، یہ سب اسباب بنے۔ اور اسی طرح امیر شام یعنی معاویہ کا ایک جو کام تھا اس تاریخ کے اندر، جو کردار رہا، جو اس نے کام کیا، امیر المومنین پہ سب و شتم کرواتا تھا، بہت سارے مولویوں کو اور خطیبوں کو اس نے خریدا ہوا تھا، جمعے کے خطبوں میں امیر المومنین پر نعوذ باللہ تبرہ کرواتا تھا، گالی گلوچ دلواتا تھا۔ اور اسی طرح کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو اطلاع ملی شام کے اندر اتنا بغض و عناد اور غلط امیر المومنین کے بارے میں باتیں پھیلائی گئیں کہ جیسے ہی سنا کہ امیر المومنین کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے تو شام والے ایک دوسرے سے حیرانی سے پوچھ رہے تھے کیا علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے۔ یہ ماحول جب بنا ہوا تھا وہاں پر۔ اور پھر اس کے بعد جب ایک ام المومنین کا ایک مہربانیاں ہیں، جنگ جمل جو پیش آئی، جناب عائشہ نے امیر المومنین کے ساتھ جنگ کی، جس کے بعد بہت سارے دلوں میں یہ بغض پیدا ہوا کہ امیر المومنین نے کیوں ہمیں قتل کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا ہے۔ اور آخرکار یہ یزید کا مسلمانوں کا خلیفہ بن جانا یہ معاویہ کی وجہ سے تھا۔ جب معاویہ جانتا تھا کہ میرا بیٹا اسی طرح شراب خور ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، علی اعلان گناہ کرتا ہے، اور تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ معاویہ کئی جگہوں پر اپنے بیٹے کو کہتا تھا کہ تم شراب کو علی اعلان نہ پیا کرو، رات کو چھپ کر پیا کرو۔ اور اسے یہ شعر پڑھتا تھا آگے سے، کہتا تھا نعوذ باللہ کہ قرآن کے اندر تو ویل ہے، ویل للمصلین ہے، اور لیکن شراب کے بارے میں تو نہیں ہے، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ اور میں اگر رسول اللہ کی شریعت میں حرام ہے تو میں حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کرتا ہوں، ان کے ہاں تو دین کے ہاں شراب حرام نہیں ہوگی۔ یعنی یہ اس طرح کی گفتگو کرتا تھا۔ یہ جو اسباب ہیں مختصر جو آپ کی خدمت میں پیش کیے، جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔